بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ حضرت لقمان حکیم سے کسی شخص نے قرضہ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص نے حضرت حکیم لقمان کو خط لکھا جس میں لکھا تھا کہ مجھے فرصت نہیں ہے، اسی لیے میں آپ کے پاس آپ کو قرضہ دینے کے لیے نہیں آ سکتا اور کوئی اعتبار والا آدمی بھی نہیں ملتا۔ آپ اپنے صاحبزادے کو بھیج دیں تاکہ قرضہ لے جائیں۔ تو حضرت لقمان حکیم نے اپنے فرزند کو 3 نصیحت فرما کر روانہ کیا۔ ایک، پہلی منزل میں ایک بوڑھ کا درخت آتا ہے، اس کے تلے نہ سونا۔ دوسری منزل میں ایک بڑا شہر واقع ہوگا، اس کے اندر قیام نہ کرنا، کھانا کھا کر جنگل میں رہنا۔ تیسری یہ کہ مکروز کے گھر نہ ٹھہرنا، اور یہ بھی فرمایا کہ راستے میں کوئی تجربے کار آدمی ملے، وہ میری نصیحت کے برعکس بھی ارشاد کرے گا تو اس پر عمل کرنا۔ حضرت لقمان حکیم کے بیٹے نے کچھ راستہ طے کیا تو ایک بوڑھا مسافر ملا۔ پوچھا، لڑکے کہاں جاتے ہو؟ اس نے سب حال بتایا تو وہ بوڑھا مسافر بولا، مجھ کو بھی اسی شہر پہنچنا ہے، اچھا ہوا مجھے کوئی ساتھی مل گیا۔ جب پہلی منزل میں ایک مقام پر پہنچے تو اس بوڑھے مسافر نے کہا، اس درخت کے نیچے رہیں گے تاکہ شبنم سے بچیں۔ تو لقمان حکیم کا بیٹا بولا، صاحب مجھے والد نے منع کیا ہے۔ کہا، بھلے کچھ بھی ہو۔ تو لڑکا بولا، ہاں یہ بھی فرمایا تھا اگر کوئی اس راہ موقف ملے تو اس کی بات مان لینا۔ بوڑھے نے کہا، میں اس راہ سے خوب واقف ہوں، لہٰذا میرا کہا مانو۔ غرض دونوں درخت کے نیچے لیٹ گئے اور سو گئے۔ آدھی رات ہوئی تو ایک سانپ درخت سے نیچے اترا جسے بوڑھے مسافر نے مار ڈالا اور اسے ڈھانک دیا۔ صبح ہوئی تو لڑکے کے دل میں خیال آیا کہ والد ماجد نے خواہ منع فرمایا، یہ درخت تو بڑے آرام کا مقام ہے۔ بوڑھے مسافر نے جب یہ سنا تو اس نے یہ سوچ کر اسے بتایا کہ یہ اپنے والد سے بدظن نہ ہو جائے، اسی لیے اس رات کا سارا ماجرا سنایا اور ڈھال کر نیچے سے سانپ نکال کر دکھایا۔ اس وقت لڑکے کو تسلی ہو گئی تو بوڑھے مسافر نے کہا، سانپ کا سر کاٹ کر اپنے پاس رکھو، رکھی ہوئی چیز کام آتی ہے، اگرچہ سانپ کا سر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے فوراً تکمیل کی اور چل نکلے۔ دوسرے دن ایک شہر پہنچے تو بوڑھے مسافر نے کہا، اس شہر میں رات کو رہیں۔ لڑکے نے کہا، بہت اچھا، میں تو آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ دونوں ایک مسافر خانے میں ٹھہرے۔ اس شہر کا جو دستور تھا کہ جب کوئی جوان مسافر آ جاتا تو بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی سے کر دیتا، صبح کو وہ مسافر مردہ نکلتا۔ حسب دستور بادشاہ کو خبر پہنچی تو اس نوجوان کو طلب کیا گیا اور نکاح کر دیا گیا۔ جب لڑکا دلہن کے پاس جانے لگا تو ایک دانا آدمی نے فرمایا، اپنی بیوی کو پہلے اس سانپ کے سر کو جو تمہارے پاس ہے آگ میں رکھ کر اپنی بیوی کو اس کی دھونی دو، پھر اس کے پاس جانا۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ عورت کے رحم میں ایک مرض تھا، جو مرد اس کے پاس جاتا وہ زندہ نہ رہتا۔ دھونی کی تاثیر سے وہ مرض دور ہو گیا اور صبح کو وہ لڑکا صحیح سلامت محل سے باہر آیا۔ بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی کہ داماد بچ نکلا، کامیاب ہوا۔ چند دن بعد روانہ ہوئے، تیسری منزل طے کی۔ اب بوڑھا مسافر بولا، اس مکروز کے گھر ٹھہریں گے۔ چنانچہ دونوں نے وہیں پر قیام کیا۔ میزبان کی نیت بگڑی، یہ رات کو دونوں کو مار ڈالا جائے تاکہ پیسہ بھی بچ جائے۔ مہمانوں سے پوچھا، صاحبوں اندر سو گئے یا باہر؟ تو بوڑھے مسافر نے کہا، گرمی ہے، ہم تو باہر سوئیں گے۔ جب آدھی رات گزری تو بوڑھے مسافر نے لقمان حکیم کے بیٹوں کو جگایا اور کہا، اب سردی لگتی ہے، اندر چلو۔ یہ دونوں اندر پہنچے اور میزبان کے لڑکوں کو جگا کر باہر بھیج دیا۔ جب تیسرا پہر رات کا ہوا تو مالک مکان آیا اور صحن میں باہر سونے والوں کو قتل کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو اپنے لڑکوں کو مردہ پایا، صدمہ ہوا مگر چپ رہ گیا۔ اپنے کیے کا کیا علاج مجبوراً مہمانوں کو رقم دے کر رخصت کیا۔ دونوں مسافر واپس ہوئے۔ جب اس مقام پر پہنچے جہاں بوڑھے مسافر سے ملاقات ہوئی تھی تو بوڑھے مسافر نے کہا، صاحب خدا حافظ، اب میں چلتا ہوں، اپنے والد سے میرا سلام کہنا۔ لڑکے نے عرض کیا، آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے فرمایا، تمہارا باپ خوب جانتا ہے۔ باپ کی خدمت میں لڑکا پہنچا اور سفر کا سارا ماجرا
کہہ سنایا۔ والد نے کہا وہ حضرت علیہ السلام تھے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔